بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ضیق النفس یعنی سانس کی تنگی، استھما جسے دمہ کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی آج کل کافی عام ہو چکا ہے۔ اس میں سانس کی تنگی کے دورے پڑتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور سانس بڑی مشکل سے آیا کرتی ہے۔ عام طور پہ رات کو سوتے ہوئے اچانک کھانسی اٹھتی ہے، گلے میں کچھ اٹکا ہوا سا محسوس ہوتا ہے اور سانس رکنے لگتی ہے۔ اگر بیداری کی حالت میں ہو تو بار بار پیشاب آتا ہے جو بالکل سفید ہوا کرتا ہے، سانس کی تنگی سے دم گھٹنے لگتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، ہونٹ اور کان نیلے ہو جاتے ہیں، ساتھ پسینہ آتا ہے اور دورے کی یہ کیفیت چند منٹ سے لے کر چند گھنٹوں تک بھی ہو سکتی ہے۔ مریض سو نہیں سکتا، بستر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کھانستے کھانستے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر تھوڑی بہت بلغم خارج ہو جائے یا قے آ جائے تو حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی کچھ خاص علامات ہیں۔ اسی طرح وجوہات کی بات کی جائے تو سینے اور پھیپھڑوں میں ضدی قسم کی بلغم کے جم جانے کے باعث عام طور پہ یہ شکایت ہوا کرتی ہے، جسے بلغمی دمہ کہتے ہیں۔ اگر بلغم وغیرہ بالکل نہ ہو تو اسے خشک دمہ کہا جاتا ہے۔ گرد و غبار اور ڈسٹ سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ ٹھنڈی ہوا کے لگنے سے، بارش میں بھیگنے سے، نزلہ، زکام اور کھانسی یا معدہ کی خرابی اور قبض کی وجہ سے بھی مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس کمرے میں آپ سوتے ہیں، اس میں اگر کوئی پالتو جانور مثلاً بلی، کتا یا بھیڑ بکری وغیرہ ہے، یا پھر گھر میں اگر کبوتر اور مرغیاں پال رکھی ہیں تو اس سے بھی دمہ ہونے کے خطرات کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کوئلے کی مائن میں، کپڑے کی ملوں میں یا سیمنٹ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، ان میں بھی دمہ کی شکایت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی اور اس سے ہونے والی عام جسمانی کمزوری، یہ بھی آپ کو دمہ کے مرض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ بعض دفعہ گردوں کے ورم کے باعث بھی دمہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو دمہ کی دوائیں کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو گردے کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ادرک ہے۔ حتیٰ کہ دورے کی حالت میں بھی اگر ایک چمچ تازہ ادرک کا رس مریض کو پلا دیا جائے تو پھر فور دورہ رک جاتا ہے اور مریض سکھ کا سانس لیتا ہے۔ تازہ ادرک کے رس میں ہی برابر وزن خالص شہد ملا کر رکھ لیجئے اور اس میں سے صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کیا کریں تو کچھ ہی دنوں میں سانس کی تنگی، دمہ، کھانسی، ریشہ، بلغم وغیرہ ایسے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کاکڑا سینگی۔ یہ کسی بھی ہربل سٹور سے یا پنسار سٹور سے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ یہ بھی دمہ، بلغمی کھانسی اور ہوپنگ کف یعنی کالی کھانسی میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ اسے باریک پیس کر پاؤڈر سا بنا لیجئے اور اس میں سے 1 گرام 1 چمچ خالص شہد میں ملا کر صبح، دوپہر، شام دن میں 3 بار استعمال کریں۔ یہ بھی بہت عمدہ فوائد کی حامل ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ آپ صبح کی سیر کو اپنا معمول بنائیں، خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں سبزہ اور ہریالی زیادہ ہو، صاف ستھری فضا ہو۔ ایسی جگہ پر صبح سورج نکلنے سے پہلے ضرور جائیں اور کم سے کم آدھا گھنٹہ ایسے ماحول میں وقت گزاریں۔ لمبے لمبے سانس لیں، اس سے آپ کے پھیپھڑوں کو تقویت ملے گی اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ساتھ آپ نے دیر ہضم اور قابض چیزوں سے ضرور پرہیز کرنا ہے۔ قبض کی شکایت نہ ہونے دیں، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں ہی آپ کو بہت بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔